اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی ہے یہاں پر، عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر قیادت تو 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج ہی مانگتے رہ گئی، اور دوسری جانب ٹرائل کورٹس سے دھڑا دھڑ فیصلے بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے یہ معاملہ لپیٹ کے سائیڈ پہ ہی کر دیا. تو آپ کی قانونی رائے میں پروسیکیوشن کا کتنا کیس کمزور تھا اور عدالت نے کس بنیاد پر یہ سزائیں سنا دی؟ کیونکہ اگر CCTV مین ایویڈنس ہی نہیں دکھائی گئی یا پیش نہیں ہو رہی تو پھر تو معاملہ درمیان میں لٹکا رہنا چاہیے تھا، اس پہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. شفا، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. اس کے 2 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ میں شبلی احمد فراز، عمر ایوب خان اور سلمان اور کھوسا، یہ ہم گئے تھے، چیف جسٹس صاحب نے شہباز اینڈ کمپنی کے بعد ہمیں بلایا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں جب یہ اسپیڈی ٹرائل کی بات آئی تھی تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی سپریم کورٹ، کسی ملک کی جو ایپک کورٹ ہے، وہ جب یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے مہینے میں فیصلہ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ جسٹس از ناٹ رشڈ، اٹ از کرشڈ. وہی ہوا. ایک دوسرا، ان کے پاس 9 مئی کے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت میں بحث کے لیے کھڑا ہوا، اور میں نے ان کو یہ مضمرات جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ مذاق بن گیا. پہلے ہی ہم 196 نمبر کے اوپر ہیں جو جسٹس کا انڈیکس ہے بین الاقوامی، آج تو ہم -196 میں چلے گئے یہ فیصلہ دیکھنے کے بعد. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور تعاون کریں. میں نے کہا جی تعاون کرنے کے لیے اب سر رہ گئے، آپ کہتے ہیں تو کاٹ کے پیش کر دیتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے بعد یہ پہلی دفعہ، یعنی ان کا جو کیس مولوی مشتاق نے چلایا تھا، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کے کینگرو فیصلے، کینگرو کورٹس بٹھا کے، اور یہ آپ کوئی ڈھونڈ کے نہیں دکھا سکتے کہ کسی ملزم کی جگہ سرکاری وکیل کھڑا ہو اس کا بیان لکھنے کے لیے، اور سرکاری وکیل اس کا جو پروسیکیوشن کی ایویڈنس، یعنی دونوں طرف سرکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادھر سے ہی اب دوسرا سوال نکلتا ہے جو آپ نے کہا نا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ نے کہا کہ ہم ان کو اپیلز میں لے کے جائیں گے اور ایسے اڑا کے رکھ دیں گے. تو جو ماحول بنا ہوا ہے اور جو عدالتی فیصلے عدالتی ماحول کے تھرو سامنے آ رہے ہیں، اس میں آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف کی توقع ہے؟ مل سکتی ہے PTI کو اس وقت جو سچویشن ہے؟ دیکھیں نا، ہائی کورٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اپیلیٹ فورم ہے نمبر 1، دوسرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور جو کچھ ججز ہیں جن کو فوجداری کی سمجھ بھی آتی ہے. یہاں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے گاؤں کا ایک نمبردار ہے، وہ بیٹھ کے ایک طرح کے نوٹس لوگوں کو جاری کیا کرتا تھا ایک زمانے میں. تو یہ تو یہ نمبردار ہے جو کہتے ہیں 10 سال سے نیچے کچھ نہیں ہوگا. وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتا ہے یا وہ کس منسٹری میں بیٹھتا ہے. تو یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، ان کی کوئی کسی طرح سے بھی ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا، ایک اور بات جو امپورٹنٹ تھی، وہ میں نے ابھی اس ججمنٹس کو دیکھ کے نوٹس لیے، وہ میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ ہے 10 سال کی سزا کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو ہر جگہ سے 10 سال کی سزا ہوئی ہے، 10 سال کا کیا پیچھے لاجک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کو باٹا ریٹ کہہ رہے ہیں آج کل لوگ. اچھا دیکھیے، تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں، میں یہ بالکل آپ کو صحیح بات فیکٹس کی بتانے لگا ہوں، اور وہ جو فیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے میں نے نکال کے اپنے ریڈنگ ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں. جی. اچھا، فیکٹس کے پہلی بات یہ کہ ان میں کسی آدمی سے نہ گرنیڈ برآمد ہوا، نہ کلاشنکوف ہوئی، نہ TT ہوا، نہ بزوکا ہوا، نہ کوئی انہوں نے بم چلایا. تو دہشت گردی لگتی کس طرح سے ہے؟ جو دہشت گردی کا قانون ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، دہشت گردی کے اندر یہ سیکشن موجود ہے، ڈیفینیشن جہاں دہشت گردی کی گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ایک پرووائزو ڈال کے اس کے اینڈ کے اوپر آپ نکال کے سیکشن 2 دیکھ لیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جمہوری پرپزز کے لیے باہر نکلے گا، وہ ریلی کا لفظ باقاعدہ آیا ہوا ہے یا جلوس نکالے گا، اس پہ دہشت گردی نہیں لاگو ہوگی. نمبر 1، یہ 97 کا ایکٹ آج تک امینڈمنٹ نہیں ہے. شاید میری بات سن کے حکومت رات کو ایک آرڈیننس صدارتی نکلوا دے. اچھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اگر کوئی جلوس جلسہ نکالے گا تو اس کے خلاف دہشت گردی لگے گی. ٹھیک ہے. یہ جو جہاں تک جلوس جلسے کا تعلق ہے. سو دیر از این ایکسیپشن 1. دوسرا جو آپ نے کہا 10 سال والا، یہ جو 10 سال والا ہے، یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ موجود نہیں ہے، جس بندے سے کچھ ورکر ایسے ہیں جن سے PTI کے کلر کی ٹوپیاں، یہ فرض میں لکھا ہوا ہے،
کچھ ایسے جن کے پاس ڈنڈے تھے اور ان کے پاس جھنڈے تھے. ظاہر ہے جو جھنڈا ہے وہ انگلی سے لگا کے کوئی لہرا نہیں سکتا, اس کو ڈنڈی یا ڈنڈے کے اوپر لگا کے اس سائز کے وہ والے ڈنڈے. تیسرا یہ ہے کہ جن کے 100 دن بعد بیان لکھا گیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ 105 دن ہم خاموش رہے, اس کی وجہ ہمیں عدالت کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آخری جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی صرف پولیس کی گواہی پہ کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, یہ کنسنسس ہے ججمنٹس کے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس میں پولیس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرا فائنل کوسچن ہے, اور یہ جو 10 سال ہے نا, یہ 10 جی کمپلیٹ کر لیں, کمپلیٹ. 10 سال جو ہیں یہ 10 مہینے بھی نہیں چل سکے گی یہ ججمنٹ. انشاءاللہ العزیز سارے واپس آئیں گے. اچھا, اور جو اپیل آپ نے کرنی ہے اس کے لیے پھر یہ سرنڈر کریں گے کیونکہ گرفتاری دیں گے تبھی اپیل ہو سکے گی. نہیں, اس کے راستے ہیں, ہم وہ بتا نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے, بتا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کوئی اور حربہ نکالا ہوا ہے اپنی کوئی قانونی کتاب سے, کچھ اور آپ نے سوچا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی یہ بتائیے کوئکلی ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ بات کی ہے بیرسٹر گوہر نے کہ ہم دیکھیں گے اگر نااہلیاں ہی ہونی ہیں اور سزائیں ہی ہونی ہیں تو پھر ہمیں ایوان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا, اس پہ اب سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پی ٹی آئی کو یہ چیز کتنی سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا, ان تک رسائی کوئی نہ کوئی وکیل جائے گا. وہ حتمی فیصلہ جو بھی ہے پارٹی کا وہ کرتے ہیں, اس لیے کہ باقی جو آپ کا ان کو مشورہ کیا ہوگا؟ عارضی انتظام ہے. عمران خان ہمارے لیڈر ہیں. میرا ان سے مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اس وقت پی ٹی آئی سارا فوکس اور سارا زور لگا کے 2 چیزوں کے اوپر رکھے. ایک علیحدہ سے جو لیگل سائڈ کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اپیلز کو ان کو ایگزامن کریں اور اس میں سے رستے نکالیں, انشاءاللہ رستے نکلیں گے. اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ سارا 99.9% یہ 1% رکھنا چاہیے ہمیں, اس لیے کہ جب عمران خان قید کاٹ سکتے ہیں, وہ جیل سے نہیں ڈرتے, تو باقی کون ڈرے گا پاکستان تحریک انصاف میں؟ وہ تو ان کے طریقے پہ, ان کے مسلک پہ ان کو مرشد مانتے ہیں, اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری جو سائڈ ہے اس کی وہ ہے کہ جو 5 تاریخ کو ہم اپنا جمہوری کانسٹیٹیوشنل لیگل حق استعمال کرنے جا رہے ہیں, حق اجتماع اور رائٹ آف گوئنگ آؤٹ سائڈ اینڈ اسپیکنگ ان فیور آف عمران, اور ہم عمران خان کی رہائی تک یہ کرتے ہی چلے جائیں گے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا, کئی دفعہ ہوگا, بار بار ہوگا. اور پھر جس دن عمران کہیں گے کوئی فائنل کال انہوں نے دینی ہوئی, وہ پھر خود دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ناظرین موجود تھے. بڑی ڈیٹیل سے بابر اعوان صاحب نے ان فیصلوں کے نقائص جو ہیں وہ عوام کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے رکھے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب جو ان کا مشورہ ہے خان صاحب کو وہ یہی ہے کہ 2 چیزیں کریں, ایک لیگل کیسز پر فوکس کریں اور باقی پارٹی یا باقی لوگ جو ہیں وہ سیاسی سلسلے پر فوکس کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جیل سے ڈرنے کی, گھبرانے کی بھی کسی طور پر کوئی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی جب لیڈر جیل میں ہو. اور انہوں نے ایک چیز جو نہیں بتائی اور وہ بڑی معنی خیز ہے کہ اپیلز میں جانے کے لیے کیا سرنڈر کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, اور کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے. سو اس چیز کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ راز میں رکھا ہے, صیغہ راز میں, تو وہ اب آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ وہ کیا پلان بناتی ہیں ان کی لیگل